لطیفہ الدروبی تاریخ کے دھندلکوں سے ابھرتی ایک کہانی۔ جب پہلی بار اس کا نام اخبارات کی سرخیوں میں آیا تو دنیا ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ شام کی نئی خاتون اول لطیفہ سمیر الدروبی، ایک ایسا نام جو ماضی کے دبیز پردوں میں کہیں چھپا ہوا تھا، اب اچانک روشنی کی کرن بن کر ابھرا ہے۔ کچھ لوگ حیران تھے، کچھ متجسس تھے اور کچھ بے چین کہ آخر یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور اس کی کہانی کیا ہے۔ یہ کہانی ایک عام عورت کی نہیں ہے، بلکہ تاریخ کے ان لمحوں کی ہے جو خاموشی سے تشکیل پاتے ہیں اور پھر اچانک ایک دن دھماکے کی طرح پھٹتے ہیں۔ لطیفہ کا ماضی عام شہزادیوں کی طرح شاہانہ نہیں تھا، مگر اس کے خون میں وہ وقار اور صدیوں پر محیط روایات رچی بسی تھیں جو اسے عام لوگوں سے منفرد بناتی تھی۔ وہ شام کے اس خطے سے تعلق رکھتی تھی جہاں تاریخ کے آثار، صوفی بزرگوں کے مزار اور جنگوں کی یادیں سب ایک دوسرے میں گندھی ہوئی تھی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، الکریتین ایک چھوٹا سا قصبہ جہاں ہر گلی میں کسی نہ کسی کہانی کی مہک بسی ہوئی تھی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں لطیفہ پیدا ہوئی، جہاں اس نے الفاظ کی خوبصورتی سیکھی، جہاں اس نے کتابوں میں خوابوں کے رنگ بھرے اور جہاں اس نے محسوس کیا کہ تاریخ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں وقت خود چن لیتا ہے۔ اس کا خاندان بھی انہی چنیدہ لوگوں میں سے تھا۔ عبدالغفار الدروبی، شام کے وہ معروف قاری جن کی آواز قرآن کی تلاوت میں ایسی گونج پیدا کرتی ہے کہ روح لرز جاتی ہے۔ اور پھر علاء الدین الدروبی، وہ عثمانی سفیر جو شام کے دوسرے وزیر اعظم بنے مگر سیاست کے بے رحم کھیل میں اپنی جان گنوا بیٹھے۔ وہ صرف 26 دن کے وزیر اعظم رہے مگر ان کی میراث کا بوجھ نسلوں تک باقی رہا اور لطیفہ اسی میراث کا حصہ تھی۔ شام کی جنگ، تباہی اور بکھرتے خوابوں کے بیچ لطیفہ کی زندگی ایک ایسی کہانی کی طرح ہے جو ابھی لکھی نہیں گئی تھی۔ وہ کسی عوامی مقام پر نظر نہیں آتی تھی، نہ ہی اس کا ذکر سیاست کے ایوانوں میں تھا، مگر پھر وہ اچانک منظر عام پہ آئی، اپنے شوہر احمد الشرا کے ہمراہ سعودی عرب اور ترکی کے دوروں پر۔ ایک ایسا منظر جس نے سب کو حیران کیا۔ عمرہ ادا کرتے ہوئے اس کے سر پر چادر تھی، آنکھوں میں سکون تھا، ہونٹوں پر ایک ایسی خاموشی جو الفاظ سے زیادہ گہری تھی۔ وہ کوئی عام خاتون اول نہیں تھی، نہ ہی وہ محض ایک سائے کی طرح تھی، بلکہ وہ ایک نئی حقیقت تھی جو شام کے سیاسی مستقبل میں ایک نئی سمت کو متعین کر سکتی تھی۔ ترکی میں جب اس کی ملاقات ترک صدر کی اہلیہ ایمن اردوان سے ہوئی تو یہ صرف ایک رسمی ملاقات نہیں تھی، بلکہ دو ایسی خواتین کا ملنا تھا جو اپنے اپنے انداز میں تاریخ کا رخ موڑنے کی طاقت رکھتی تھیں۔ ایمن اردوان نے بعد میں ایک تصویر شیئر کی اور لکھا کہ انہوں نے خواتین کے حقوق، سماجی یکجہتی اور تعلیم پر گفتگو کی، مگر اس تصویر کے پیچھے کہانی صرف الفاظ کی نہیں تھی بلکہ ایک نئے سفر کی تھی، ایک ایسا سفر جس میں لطیفہ ایک روایتی خاتون اول سے زیادہ ایک نظریہ بننے جا رہی ہے۔ شام ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں قیادت، طاقت اور عوامی احساسات کے درمیان جنگ جاری ہے۔ احمد الشرا ایک عبوری حکومت کے رہنما شاید صرف ایک وقتی سیاستدان ہوں، مگر ان کے پہلو میں کھڑی لطیفہ شاید ایک ایسا تسلسل ہو جس کا اثر دہائیوں تک باقی رہے۔ یہ کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی، بلکہ یہ صرف آغاز ہے، ایک ایسی عورت کا آغاز جو شاید تاریخ میں ایک نیا باب رقم کرے گی، یا پھر وہ کسی اور کہانی کا پس منظر بن جائے گی۔ مگر ایک بات طے ہے کہ لطیفہ الدروبی اب صرف ایک نام نہیں ہے بلکہ ایک داستان ہے، اور یہ داستان ابھی باقی ہے۔ یہ خبر شام کی عبوری حکومت کے سربراہ احمد الشرا کی اہلیہ لطیفہ سمیر الدروبی کے حوالے سے ایک نئی بحث کو جنم دے رہی ہے۔ ان کا حال ہی میں اس وقت منظر عام پر آنا جب وہ اپنے شوہر کے ہمراہ سعودی عرب اور ترکی کے سرکاری دوروں میں شریک ہوئیں۔ لطیفہ سمیر الدروبی اس سے پہلے کسی بھی عوامی یا سیاسی منظرنامے کا حصہ نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اچانک موجودگی میڈیا کے لیے تجسس کا باعث بنی۔ ایک جانب ان کا سیاسی حلقوں میں تعارف ایک نیا پہلو ہے، تو دوسری جانب شامی عوام کے لیے سوال پیدا کرتا ہے کہ وہ کس حد تک حکومتی معاملات میں اثر و رسوخ رکھتی ہیں۔ العربیہ چینل کو دیے گئے ایک حالیہ انٹرویو میں احمد الشرا نے انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے بیشتر حصے میں عدم استحکام اور مسلسل نقل مکانی کا سامنا رہا۔ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ پہاڑوں میں رہائش پذیر رہے اور سیکیورٹی وجوہات کے باعث مختلف مقامات بدلتے رہے۔ شامی نیاد، امریکی ڈاکٹر اور سیاسی کارکن ریم البزم کے مطابق احمد الشرا اور لطیفہ سمیر الدروبی کے درمیان ایک مضبوط رشتہ ہے اور وہ اپنی اہلیہ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ ان کے مطابق لطیفہ کی زندگی سیاست سے دور رہی، لیکن حالیہ واقعات اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ وہ اب سیاسی سفارتکاری کے ایک نئے پہلو کے ساتھ عوام کے سامنے آ رہی ہیں۔
یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا لطیفہ سمیر الدروبی کا یہ نیا کردار محض رسمی ہے یا مستقبل میں وہ کسی بڑے سیاسی یا سماجی حیثیت میں سامنے آئے گی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب لطیفہ سمیر الدروبی کی شخصیت عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنی۔ ایک ایسی خاتون جو اب تک پردہ گمنامی میں تھی، اچانک ہی سیاسی اور سماجی حلقوں میں گفتگو کا موضوع بنی۔ اس کی پہلی عوامی جھلک نے اس وقت سرخیاں بنائیں جب وہ سعودی عرب میں اپنے شوہر شام کی عبوری حکومت کے سربراہ احمد الشرع کے ساتھ عمرہ ادا کرتی نظر آئی، اور سوشل میڈیا پر گردش کرتی تصاویر نے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا اور سوالات اٹھنے لگے کہ آخر یہ خاتون کون ہے۔ سعودی عرب کے دورے کے بعد لطیفہ اور احمد الشرع ترکی گئے، جہاں لطیفہ نے ترکی صدر کی اہلیہ ایمن اردوان سے ملاقات کی، اور اس کے اوپر بھی جو ملاقات تھی وہ بھی موضوع بحث رہی۔ یہ سب غیر متوقع تھا۔ لطیفہ جو کبھی کسی عوامی محفل کا حصہ نہیں رہی، اچانک عالمی سیاست کے اہم مقامات پر موجود نظر آئی۔ کیا یہ ایک نئی سفارتی حکمت عملی کا حصہ ہے، یا پھر لطیفہ الدروبی واقعی سیاسی اور سماجی سطح پر اپنا ایک الگ مقام بنانے کی راہ پر گامزن ہو چکی ہے؟ یہ سوالات ابھی باقی ہیں، مگر ایک بات واضح ہے کہ اب وہ محض ایک گمنام شخصیت نہیں ہے۔ شام کی عبوری حکومت کی خاتون اول لطیفہ سمیر الدروبی کی شخصیت ابھرتے ہی تجسس کا باعث بن چکی ہے۔ سعودی اخبار، امریکی جریدے، ان سب کے مطابق ان کا تعلق شام کے تاریخی قصبے القریتین سے ہے جو دمشق اور حمص کے درمیان واقع ہے۔ لطیفہ نہ صرف ایک ماں ہے بلکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہے۔ اس نے عربی زبان و ادب میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ علمی اور ادبی دنیا سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ اس کا خاندان شام کے علمی اور مذہبی حلقوں میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے جد امجد علاء الدین الدروبی سلطنت عثمانیہ کے سفیر رہے، بعد میں 1920 میں شام کے دوسرے وزیر اعظم بنے، مگر صرف 26 دن بعد ہی قتل کر دیے گئے۔ ان کے ایک اور بزرگ شیخ عبدالغفار الدروبی شام کے معروف قاری تھے، جن کا 2009 میں جدہ میں انتقال ہوا۔ یہ پس منظر بتاتا ہے کہ لطیفہ نہ صرف سیاسی اور سماجی اعتبار سے ایک مضبوط ورثہ رکھتی ہے، بلکہ ان کے خاندان کا اثر و رسوخ بھی تاریخ میں ثبت ہے۔ ان کی حالیہ عوامی سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا قبل از وقت نہیں ہوگا کہ وہ آنے والے دنوں میں شام کی سیاست میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔